فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی اس درس میں بیٹھنے کی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں. محترم حاضرین، علمی دروس میں اس طرح بیٹھنا بذات خود ایک عبادت ہے. اس کے بعد جو انسان علم حاصل کرتا ہے، اس علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں اسے مدد ملتی ہے. اور علم کے ساتھ اگر اللہ کی عبادت کرے، اس میں جو لذت، اگر آپ کہیں پر جا رہے ہوں، پہلی بار وہاں کے راستوں سے واقف نہ ہوں، تو جاتے ہوئے کتنا خوف محسوس ہوتا ہے. ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں میں راستے سے بھٹک نہ جاؤں. لیکن کسی راستے سے آپ اچھی طرح واقف ہوں تو وہاں اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اگر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کے طریقے کو صحیح طریقے سے دلائل کی بنیاد پر سیکھ لے تو اس عبادت میں جو لذت محسوس ہوگی، بلا علم اس عبادت میں وہ لذت محسوس نہیں ہو سکتی. اس درس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ایسے مسائل ہیں جن کی ضرورت ہمیں روزانہ پڑتی ہے، یا ضرور زندگی میں ان مسائل سے ہمیں سابقہ ہوتا ہے، چاہے روزانہ اس کی ضرورت پڑے یا کبھی کبھی ضرورت پڑے، لیکن ان کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. اگر کبھی کبھی بھی ضرورت پڑے لیکن اس مسئلے کی اہمیت شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہے. جیسے کہ آج جس مسئلے کے تعلق سے ہم بولنے والے ہیں، عموماً لوگوں کو زندگی میں ایک مرتبہ یا ایک مرتبہ سے زیادہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہی ضرورت پڑتی ہے. بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کی اہمیت شریعت کی نظر میں انتہائی زیادہ ہے. یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر انسان اس رکن کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ رکن ہے اسلام کا 5واں رکن، حج. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مالی استطاعت ایسی نہیں کہ ہم حج کے لیے جا سکیں، اس لیے اس مسئلے کے تعلق سے سیکھ کر ہم کیا کریں گے. پہلی بات یہ کہ آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا بذات خود ایک عبادت ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں. بس اپنے نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نیت کے اندر خلوص ہو تو اس طرح اللہ کے دین کو سیکھنا ایک عظیم عبادت ہے. دوسری چیز، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مالی حالت ایسی نہیں ہے تو میں کیسے حج کر سکتا ہوں. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں حج کرنا، عمرہ کرنا لکھا ہے یا نہیں لکھا. انسان غیب کے تعلق سے کچھ نہیں جانتا. کتنے بے شمار لوگوں کو ہم نے مکہ اور مدینہ کے اندر دیکھا جو کبھی خواب تک نہیں دیکھے تھے کہ ہم بھی
حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد بھی ان کی مالی حالت کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے کوئی سبیل پیدا کر دیا اور وہ بغیر کسی مال و دولت کے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہنچے اور انہوں نے حج ادا کیا، عمرہ ادا کیا. اللہ رب العالمین نے کوئی راستہ پیدا کر دیا. اور بہت سارے بے شمار ایسے لوگ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے دولت کی ریل پیل دی ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ حج کر سکیں. تو اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا مانگے کہ اللہ رب العالمین آپ کی تقدیر میں بھی اس مقدس زمین کو دیکھنا، اللہ رب العالمین کی زیارت کرنا، گھر کی زیارت کرنا، اللہ رب العالمین آپ کی تقدیر میں بھی لکھے اور آپ کو بھی اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ حج کی ضرورت ہمیں نہیں پڑنے والی، عمرے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑنے والی، اس لیے اس مسئلے کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو سیکھنا بذات خود ایک عبادت ہے. تو عبادت کی نیت سے اس مسئلے کو غور سے سنیں. اگر آپ نے کسی کو سکھایا اس مسئلے کو، کوئی آپ کا قریبی حج کے لیے جا رہا ہو، تو سکھانے والے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الدال علی الخیر کفاعلہ. اگر کوئی کسی دوسرے کو خیر کے کام میں رہنمائی کرتا ہے تو اس عمل کو انجام دینے والے کی طرح اس کو بھی اجر ملتا ہے. کتنے محدثین اور کتنے علماء ایسے گزرے جنہوں نے بذات خود حج نہیں کیا تھا، لیکن ان کی کتاب پڑھ کر، ان کے علم سے فائدہ اٹھا کر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے حج کیا. گرچہ انہوں نے خود حج نہ کیا ہوتے، لیکن غور کریں اللہ رب العالمین نے دوسرے راستے سے اس کو کتنا بہترین نیکی کا بندوبست اس کے لیے کر دیا اور اس کو حج کا اجر مل رہا ہے. تو اگر نیت آپ کی خالص ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حج کا بندوبست کر دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو حج کا کوئی مسئلہ بتائیں اور اس وجہ سے آپ کو نیکی مل جائے. تو اللہ رب العالمین کا فضل بہت وسیع ہے. اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کا ہمیں طلبگار ہونا چاہیے، اس سے سوال کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس درس کو سننے کے لیے، اللہ رب العالمین سب کو حج و عمرے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سب کے لیے حج مبرور کو لکھ دے، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس درس کو سننا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے. حج جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے کہا گیا کہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، یہ 5واں رکن ہے. اس سے پہلے رکن کے متعلق یعنی کلمہ شہادت کے متعلق تفصیلی باتیں گزر چکی ہیں. اسی طرح روزے کے متعلق اور زکوٰۃ کے متعلق بھی تفصیلی باتیں گزر چکی ہیں. آج کے درس میں 5ویں رکن کے بارے میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، اور اگلے درس سے نماز کے متعلق اور اس سے پہلے نماز کے لیے جو ضروری مسائل ہے، مثلا طہارت کے متعلق، وضو کے مسائل، غسل جنابت کے مسائل، پانی کے مسائل، یہ ایسے مسائل ہیں آپ پوچھ کر دیکھ لیں عوام کو، بلکہ بہت سارے طلبہ علم کو بھی سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. وہ بے شمار مسائل ہیں، گرچہ ضرورت روزانہ پڑتی ہے، ہر شخص کو پڑتی ہے، لیکن ان مسائل کے تعلق سے انہیں علم نہیں ہے. غسل جنابت کے متعلق پوچھ لیں، اچھے خاصے لوگ آپ کو خاموش نظر آئیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، حالانکہ ضرورت تو سب کو پڑتی ہے. اور بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ شرم و حیا کی بنا پر دوسروں سے سوال نہیں کرتے، علماء کے پاس نہیں آتے، حالانکہ ضرورت ان کو پڑتی ہے ان مسائل کی، اور بلا علم عمل کرتے ہیں. حالانکہ اگر وہ پوچھ لیتے، سوال کر لیتے تو علی بصیرہ علی علم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے. اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ علم کی بنیاد پر عمل کرنا، اس میں جو لذت ہے، بلا علم کبھی بھی وہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو علم رکھنے والے ہیں حقیقت میں خشیت ان کے دلوں میں ہی پیدا ہوتی ہے، بلا علم اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان دروس میں بیٹھا کریں. ان دروس میں بیٹھنا بذات خود عبادت ہے، باقی اس سے جو کچھ آپ سیکھیں گے بونس ہوگا آپ کی زندگی کے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے ان دروس میں بیٹھنے کی اور اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کی.
حج ایک فرض ہے، ایک رکن ہے اسلام کا. اس کے فرض ہونے کی دلیلیں کتاب و سنت کے اندر بے شمار ہیں. اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں پر اپنے گھر کا حج فرض قرار دیا ہے. شرط صرف ایک ہے کہ جن کو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو. استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکے اور ساتھ میں اپنے گھر کے اندر اتنا مال چھوڑ کر جائے کہ جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، جن کا خرچ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے، جیسے بیوی کا، بچے کا، والدین اگر ساتھ رہتے ہوں تو والدین کا، یا قریبی رشتہ دار جو محتاج ہیں اور ساتھ رہتے ہیں تو ان کا، جن کی اس نے ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے. تو ان تمام لوگوں کے نفقے سے زائد جتنے دنوں تک وہ حج کے سفر میں رہے گا، اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہے، مال موجود ہے جس سے وہ حج کو جا سکے، پورے سفر کے خرچ کو، وہاں پر رہنے کے لیے جس خرچ کی ضرورت ہے، گھر میں بال بچوں کے لیے جن کا نفقہ ان کے اوپر واجب ہے، ان کا خرچ پورا وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال باقی ہے، بچتا ہے جس سے وہ حج کر سکے، تو ایسے بندے پر حج فرض ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میرے اوپر حج فرض نہیں ہے، حالانکہ اس کو حج فرض ہو چکا ہوتا ہے اور کوتاہی کرتے ہوئے اپنے زندگی کے ایام کو گزارتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کے یہاں ایک عجیب و غریب ذہنیت پائی جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ حج یہ آخری زندگی کا عمل ہے، ابھی تو عمر پڑی ہوئی، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی کیسے حج کر سکتے ہیں؟ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے اپنی نوکری سے، اس وقت حج کے لیے جائیں گے. یہ بہت بڑا شیطان کا مکر و فریب ہے کہ ہم آخری عمر کو حج کے لیے جائیں گے. پہلی بات ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی عمر میں سے کتنا حصہ باقی بچا ہوا ہے. روزانہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں جوان شخص 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا. تو انسان کو اپنے باقی ایام کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا وہ. دوسری بات یہ کہ حج کو اللہ رب العالمین نے فی الفور واجب قرار دیا ہے. یہی راج قول ہے، اس بارے میں اختلاف ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اسے فوراً حج کو ادا کرنا ہے یا مؤخر کر سکتا ہے. راج قول یہی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو مؤخر نہیں کر سکتا، اس کو فوراً ادا کرنا پڑے گا. اگر اس کے باوجود مؤخر کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا وہ، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حج کا عمل کوئی آسان عمل نہیں ہے، انتہائی مشقت والا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خواتین کے متعلق کہ کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں ان پر جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد جس میں قتال نہیں ہے، جنگ نہیں کرنا ہے. وہ کون سا جہاد ہے؟ حج مبرور ان کے لیے جہاد ہے حقیقت میں. تو حج اتنا مشقت والا عمل ہے کہ اسے اللہ کے رسول نے عورتوں کے لیے جہاد قرار دیا ہے. جس طرح جہاد میں نفس کے ساتھ انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسی طرح خواتین کے لیے گویا کہ وہ جہاد ہے. تو حج کوئی آسان عمل نہیں ہے. ایک شخص جس کے اعضاء کام کرنا بند کر چکے ہوں یا اکثر و بیشتر اعضاء کام کرنا بند کر چکے ہوں، صحیح سے دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو ایسے شخص کے لیے حج کرنا جہاد سے زیادہ مشکل کام ہے. آسان کام نہیں ایسے لوگوں کے لیے حج کرنا، بلکہ ایسے لوگ حقیقت میں حج کی لذت کو محسوس نہیں کر پاتے. کسی طرح فرضیت کو ساقط کرتے ہیں. جو عبادت کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے، لذت سے محروم رہتے ہیں. اس لیے اگر حقیقت میں حج کے ارکان کو صحیح طریقے سے کما حقہ ادا کرنا ہو، اس عبادت کی لذت محسوس کرنی ہو، تو جوانی کے عالم میں حج کریں، جوانی کے عالم میں عمرہ کریں. تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا یہ اہم عمل ہے. اور حقیقت میں اس عمل کے اندر جو دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، وہ کرنے والے ہی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے اندر کیا طمانینت رکھی ہے، کیا اطمینان قلب رکھا ہے، کیا سکون رکھا ہے. اس لیے علماء اکرام جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ نصیحت کرتے ہوئے حجاج کو کہتے ہیں
کہ اپنی باقی زندگی میں اگر کبھی گناہ کی طرف قدم اٹھے تو اپنے ان حج کے ایام کو یاد کر لینا کہ میں نے وہاں مکہ کے اندر مشاعر مقدس کے اندر اپنے ان ایام کو کیسے گزارا تھا. تو اس کو یہ ایام گناہ کی طرف قدم بڑھانے سے روکیں گے. یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج مبرور کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, کہ حج مبرور کی فضیلت اور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حج کیا اور اس میں فحش کلامی سے اس نے کام نہیں لیا, فسق و فجور سے دور رہا, اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ ایسے ہی حج سے واپس ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے دنیا میں جنا ہے. جیسے ایک نومولود بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے, اس کا رجسٹر بالکل صاف شفاف ہوتا ہے, کوئی گناہ اس کے رجسٹر میں لکھا ہوا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب بندہ کوئی حج کر کے واپس ہوتا ہے اور اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو گویا کہ وہ آج ہی دنیا میں قدم رکھا ہے, نومولود بچہ ہے وہ. حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس کی علامتیں بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے حج سے پہلے کے ایام کو دیکھیں اور بعد کے ایام کو دیکھیں. اگر زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی, پہلے جیسی زندگی گزر رہی تھی اللہ کی نافرمانی میں, معصیت میں, اگر بعد کی زندگی اس سے بہتر ہے تو یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول ہو گیا ہے. لیکن پہلے کی زندگی جیسے گزر رہی تھی اللہ کی نافرمانی میں, اسی طرح بعد کی زندگی بھی گزرے تو گویا کہ اس حج نے اس کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا. اس کے باوجود اگر اللہ رب العالمین نے اسے استطاعت دی ہے, مال دیا ہے جس سے حج کا خرچ برداشت کر سکے اور اپنے اہل و عیال کا خرچ برداشت کر سکے, تو اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. اگر نہ کرے تو ایک فرض کا کیا ہوگا, وہ عمل نہ کرنے والا ہوگا, تارک ہوگا, اور ایک فرض کو ترک کرنے والا انتہائی سخت جرم کا مرتکب ہے. جو کبیرہ گناہیں آپ سنتے ہیں ان میں اس کا مقام و مرتبہ کہیں اعلیٰ ہے کہ کوئی اسلام کا رکن ہو اور بندہ استطاعت کے باوجود اسے ادا نہ کرے, انجام نہ دے. اس لیے کبیرہ گناہوں میں یہ کہیں سنگین جرم ہے, اور اگر کوئی انکار کرے اس کی فرضیت کا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی فرضیت کا انکار نہ کرے, کوتاہی کی بنا پر, سستی کے بنا پر حج نہیں کر رہا ہے, تو وہ شخص انتہائی خطرناک جرم کا مرتکب ہے, انتہائی بڑے گناہ کا مرتکب ہے, کبیرہ گناہ کا وہ شخص مرتکب ہے. اس لیے ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے, اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے, اور جتنی جلدی ہو سکے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی طرف سے کوشش ہوگی تو اللہ رب العالمین اس میں مدد بھی کرے گا. دوسری شرط ہے استطاعت کے اندر کہ اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے گھر کا انتظام کرنا ضروری ہے. اتنا پیسہ اس کے بعد اگر اس کے پاس بچے کہ رہائش کا انتظام کرنے کے بعد وہ حج کر سکتا ہے, تب حج فرض ہے. لیکن کسی کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے جس سے یا تو حج کرے یا رہائش کا انتظام کرے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے, تو رہائش کا انتظام کرنا مقدم ہے, تو ابھی اس کو مستطیع قرار نہیں دیا جائے گا. اگر رہائش کا انتظام کرنے کے بعد اتنا پیسہ بچتا ہے جس سے وہ حج کا خرچ برداشت کر سکے تو یہ مستطیع ہے اور اس پر حج فرض ہو چکا ہے. اسی طرح اگر اس کے اوپر قرض ہے تو قرض کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے, قرض کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے. قرض پورا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں جس سے وہ حج کر سکتا ہے تب اس پر حج فرض ہے, ورنہ حج فرض نہیں ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ہی پیسہ ہے جس سے میں یا تو شادی کروں یا حج کروں, تو ان میں سے کون مجھ پر مقدم ہے, پہلے شادی کرنی ہے حج کرنا ہے؟ تو ہر شخص کی نفسانی کیفیت ایک نہیں ہوتی. اگر کسی کو لگے کہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں تو اس کے اوپر پہلے شادی کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اگر اس کے پاس پیسے بچتے ہیں حج کے لائق تو اس پر حج فرض ہے, اور اگر صرف اس کے لیے ایک ہی عمل کو انجام دینا ممکن ہے, اتنا ہی پیسہ ہے,
یا تو شادی کرے یا حج کرے، تو پہلے ایسا شخص کیا کرے؟ شادی کرے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین مزید اس کے لیے حالات پیدا کر دے اور پھر حج کا فریضہ بھی وہ انجام دے لے۔ فقیر کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ حج کر لے تو اس کی فرضیت ساقط ہو جائے گی اور اس کا حج کرنا صحیح ہوگا۔ مثلا کوئی شخص فقیر تھا، اسے کسی نے اپنے جیب سے پیسہ دیا اور حج کرا دیا، تو اس کی طرف سے حج کرنا صحیح ہے۔ اس کو دوبارہ اگر مان لیں کہ 2-4 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے دولت دی اور وہ مالدار ہو گیا، اور جس وقت اس نے حج کیا تھا اس وقت وہ فقیر تھا، اس پر حج فرض نہیں تھا، کسی نے اس کی مدد کی جس کی بنا پر اس نے حج کر لیا تھا، تو مالدار ہونے کے بعد اب اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کی فرضیت ساقط ہو چکی ہے، اس کی فرضیت ساقط ہو چکی ہے۔ البتہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو چھوٹا بچہ بھی مکلف نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ اگر والدین کے ہمراہ حج کر رہا ہے تو بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی استطاعت ہوئی تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ابھی فرضیت حج کی باقی ہے، ساقط نہیں ہوئی ہے۔ البتہ والدین کے ساتھ جو اس نے حج کیا ہے تو اس کا اجر ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کے والدین کو بھی ملے گا اس کا اجر، اور اس بچے کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے اوپر جو حج فرض ہے، اگر اس مالدار ہوا بعد میں، بڑے ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد، تو یہ فرضیت ساقط اس سے نہیں ہوگی۔ حج فرض کس پر ہوگا؟ پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط ہے کہ عقل مند ہو، یعنی عقل کی نعمت سے محروم نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اس لیے کوئی مکلف ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ شریعت کن لوگوں پر فرض کی ہے، کن لوگوں کے لیے شریعت اتاری ہے؟ جو عقل مند ہیں، جو مکلف ہیں، جن کے پاس کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہے جو تقدیر کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ مجبور ہیں، انسان مجبور ہے، چاہے نیکی کرے چاہے گناہ کرے، اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ انسان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، جیسے کہ کوئی پتا ہو کسی چٹیل میدان میں گرا ہوا اور طوفان آئے اور اس کو اڑا کر لے جائے، تو کیا اس پتے کو کوئی اختیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو تقدیر کے مسائل انشاءاللہ آگے کے دروس میں آئیں گے، یہ تفصیلی مسائل ہم، اور یہ بنیادی مسائل ہیں، ذکر کریں گے۔ تو اس باطل نظریے کے خلاف سب سے قوی دلیل یہی ہے کہ جو لوگ عقل کی نعمت سے محروم ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں مکلف ہی نہیں کیا۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو مجبوری کی صورت میں بھی اگر گناہ کرے تب بھی اس کے کھاتے میں لکھا جانا چاہیے تھا۔ مثلا کسی کے اوپر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ تم شراب پیو اور نہ تمہاری گردن مار دیں گے، اب اس نے جان بچانے کے لیے پی لیا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر انسان حقیقت میں مجبور ہوتا کوئی بھی نیکی کا کام کرنے میں یا گناہ کا کام کرنے میں، تو اس صورت میں بھی اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جانا چاہیے تھا نا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مجبور کو، اگر کوئی شخص مجبور ہو تو اس کو مکلف نہیں کیا ہے۔ اسی طرح کوئی عقل کی نعمت سے محروم ہو تو وہ مکلف شریعت کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا ہے مسلمان کے لیے، عقل مند شخص کے لیے، یعنی جو عقل کی نعمت سے محروم نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ کے لیے، چھوٹا بچہ اس پر ابھی فرض نہیں ہے، البتہ اس کا حج کرنا درست ہے، اس کا حج کرنا درست ہے۔ اگر وہ حج کے جو مسائل ہیں کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، چونکہ وہ ابھی مکلف نہیں ہے۔ جیسے احرام کا مسئلہ ہے، چھوٹا بچہ ایک 5 سال کا والدین کے ساتھ حج کر رہا ہے، تو اگر وہ سلا ہوا کپڑا بھی پہن لے، احرام کا نہ پہنے، تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ابھی محظورات احرام کے کفارے کے سلسلے میں بات آگے آئے گی کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں اس کا ارتکاب کر لے تو اس پر کیا کفارہ ہے، تو ایسے شخص پر کفارہ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ یعنی اگر ہو بالغ نہ ہو تو مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد ہونا ضروری ہے، اگر کوئی غلام ہو تو غلام پر حج ابھی فرض نہیں ہے۔ خواتین کے لیے ایک زائد شرط ہے محرم کا ہونا۔ محرم کا مطلب ایسا مرد جس کے ساتھ تاعمر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، تاعمر یعنی کبھی بھی اس سے نکاح جائز نہیں ہے، ایسے مردوں کو محرم کہتے ہیں۔ ایسے مردوں کو کیا کہتے ہیں؟ محرم کہتے ہیں۔
تو عورتوں کے لیے محرم کا پایا جانا ضروری ہے. اگر محرم نہ ہو تو عورتوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے. ایسا مرد عورت کے لیے محرم نہیں ہو سکتا جس سے ابھی شادی جائز نہیں ہے لیکن مستقبل میں جائز ہونے کا امکان ہے. مثلا بہنوئی، اگر بہن باحیات ہے تو بہنوئی سے شادی جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن بہن سے اگر طلاق ہو جائے یا وفات ہو جائے بہن کی تو مستقبل میں شادی کا امکان ہے، جائز ہے. جیسے ہی بہن زوجیت سے خارج ہوگی، اگر کسی بھی سبب سے، طلاق کی وجہ سے ہو، خلا کی وجہ سے ہو، وفات کی وجہ سے ہو، کسی بھی سبب سے، تو اس سے شادی مستقبل میں ہو سکتی ہے. تو ایسے مرد کو آپ محرم نہیں کہہ سکتے، اور ایسے مرد کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز خواتین کے لیے نہیں ہے. تو ایسا مرد ہونا خواتین کے لیے ضروری ہے جس کے ساتھ سفر کرنا اس کا جائز ہے. تو عورتوں کے لیے محرم کا وجود یہ ایک زائد شرط ہے، مردوں کے لیے شرط نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس مال ہے لیکن محرم نہیں ہے تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے حج کے لیے جانے کی؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایسے عورتوں پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض ہی نہیں قرار دیا ہے. یہ ابھی استطاعت نہیں رکھتی ہے. اگر مستقبل میں استطاعت کی امید نظر آ رہی ہو، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا کسی مرد سے شادی کر لے تو اپنے شوہر کے ساتھ وہ حج کے لیے جا سکتی ہیں، یا کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کا محرم ہو اور اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جائے. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ میرے بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جو محرم ہیں لیکن کوئی تیار نہیں ہے میرے ساتھ جانے کے لیے، اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اپنی نوکری کے ساتھ مشغول ہیں، کوئی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ عورت مستطیع نہیں ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے. اگر اسے محرم مل جائے تب وہ استطاعت رکھے گی. اگر کسی عورت کو ایسا لگے کہ مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے بظاہر کہ مجھے مستقبل میں کوئی محرم مل سکتا ہے جس کے ساتھ میں حج کے لیے جا سکوں، اور اس کے پاس مال ہے، حتی الامکان ایسے خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے حج بدل کی. آخری عمر کو اگر پہنچ جائے، بڑھاپے کی عمر کو، تو ایسی خواتین کے لیے جائز ہے کہ دوسرے ایسے مرد کو بدل کے طور پر حج کرائے. حج بدل جس کو کہتے ہیں، جس نے اپنا حج کر لیا ہے تو اس کی طرف سے وہ حج بدل کر سکتا ہے، اور اس سے فرضیت ساقط ہو جائے گی اور حج کی نیکی اس کو مل جائے گی انشاءاللہ. اگر اس کے باوجود کوئی خاتون حج کے لیے چلا جائے، یعنی محرم نہیں ہے، گاؤں کی خواتین جا رہی تھی، کچھ رشتہ دار جا رہی تھی، ان کے ساتھ کچھ مرد تھے جو ان کے لیے محرم تھے، ان کے لیے محرم نہیں ہے. مثلا اپنی بہن کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا شوہر ہے، یعنی بہن بہنوئی کے ساتھ کوئی خاتون چلا جائے حج کے لیے، تو اس کے ساتھ تو کوئی محرم نہیں ہے لیکن اس کی بہن کے ساتھ ایک محرم موجود تھا. تو ایسی خواتین کے حج کا کیا حکم ہے؟ حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پہلا مسئلہ یہ جان لیں کہ انہوں نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، جائز نہیں تھا اس طرح سفر کرنا. لیکن جو اس نے حج کیا ہے یہ حج صحیح ہے انشاءاللہ. صرف بغیر محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے اس کے حج کو باطل نہیں کہا جا سکتا، اس کے حج کو باطل نہیں کہا جا سکتا. البتہ یہ کام اس کا جائز نہیں تھا. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابھی سعودی حکومت نے محرم کی شرط کو ختم کر دیا ہے. پہلے یہ شرط تھی حکومت سعودی عرب کی طرف سے کہ خواتین کا ویزا اس وقت تک نہیں لگتا تھا جب تک کہ وہ کوئی محرم پیش نہ کر دے. اب یہ شرط حکومت سعودی عرب نے ختم کر دی ہے. تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب محرم کی شرط ختم ہو چکی ہے، اب محرم کی شرط نہیں ہے. میرے بھائیوں، کسی حکومت کے پاس یا کسی انسان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت کو بدل سکے. یہ شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے کہ خواتین کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. تو کسی حکومت کی وجہ سے یہ شرط ختم نہیں ہو جائے گی. اس کا جو حکم پہلے تھا آج بھی ہے. البتہ حکومت سعودی عرب پہلے آپ کے لیے سختی کرتی تھی، اب سختی نہیں کرے گی. اتنا فائدہ آپ کو ملے گا بس دنیاوی طور پر. لیکن اخروی طور پر آپ اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب آپ کے لیے سفر کرنا جائز ہو چکا ہے شرعی طور پر، تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. پہلے جو حکم تھا آج بھی وہی حکم ہے شریعت کا کہ بغیر محرم کے خواتین کا سفر کرنا جائز
نہیں ہے. محرم اگر ملے تو سفر کرے ورنہ وہ انتظار کرے. تو یہ چند بنیادی مسائل تھے خواتین کے سلسلے میں. باقی جو مسائل ہیں وہ تقریباً خواتین اور مردوں کے لیے برابر ہیں, خواتین کے لیے مردوں کے لیے برابر ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر وقت میں حج کے تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن چند اہم مسائل جن کا جاننا ہر اس شخص کے لیے جو حج کے لیے جا رہا ہو, اور عموماً انسان کو ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے, اس لیے اچھی طرح ان چیزوں کو ذہن کے اندر باندھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کرنے کے بعد میں پتا چلے کہ یہ غلطی ہوئی تھی, یہ غلطی ہوئی تھی, یہ غلطی ہوئی تھی, بعد میں اس غلطی کو سدھارنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو. عموماً اب قانون بن چکا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر سکتے ہیں آپ. جو شخص ایک مرتبہ حج کر لیا دوسری مرتبہ اس کا ویزا نہیں لگتا ہے, الا کہ کوئی خاص اس کے لیے سبب ہو. مثلا وہ پاگل ہو چکا تھا, بعد میں آ کے صحیح ہوا, حج کر ہی نہیں پایا تھا, یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جو جا کے اسپتال میں ہی رہا. حالانکہ سعودی حکومت کو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے, جتنے بھی حجاج رہتے ہیں اسپتالوں میں تمام کو عرفہ کے دن رات کے وقت عرفہ سے گزارتے ہیں تاکہ ان کا حج صحیح ہو جائے اور حج سے محروم نہ ہو جائے. اللہ جزائے خیر دے. جتنے بھی حجاج رہتے ہیں, چاہے وہ مدینے کے اندر رہتے ہوں مدینے کے اسپتالوں میں, چاہے مکہ کے اندر رہتے ہوں مکہ کے اسپتالوں میں, یہاں تک کہ جو آئی سی یو میں رہتے ہیں ان کے لیے مکمل ایسے ایمبولینس کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں آئی سی یو کی تمام خدمات موجود رہیں. لاکھوں کروڑوں کا خرچ آتا ہے ایسے حجاج پر جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں اسپتالوں میں. اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودی عرب کو, ان تمام حجاج کو عرفات سے رات کو آ کر گزارتے ہیں, کیونکہ بغیر عرفہ کے گزرے ہوئے کسی کا حج درست نہیں ہو سکتا. باقی جتنے اعمال ہیں ان اعمال کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو حج کا موقع مل جائے اور آپ کا حج درست ہو جائے, لیکن وقوف عرفہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اسی دن آپ کو وہ عمل کرنا ضروری ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے وقوف کیا تو آپ کا حج صحیح ہے, آپ نے وقوف نہیں کیا تو حج باطل ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے الحج عرفہ, کہ حج حقیقت میں اور وقوف عرفہ کا ہی نام ہے. تو چند اہم مسائل آپ اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح حفظ کر لیں جن کے بغیر آپ کا حج درست نہیں ہو سکتا. ان کو کہا جاتا ہے ارکان حج. حج کے جو ارکان ہیں وہ 3 ہیں صرف, بہت مشکل نہیں ہے یاد کرنا. پہلا رکن ہے کہ حج کے اندر داخل ہونے کی نیت کرنا, جسے شریعت کی اصطلاح میں احرام کہتے ہیں. احرام سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص لباس جو ہوتا ہے, سفید کپڑا, ایک چادر اور سفید ایک لنگی, اس کا پہننا, یہ احرام کا معنی نہیں ہے. وہ لباس الاحرام ہے, احرام کا لباس پہننا ہے. وہ احرام کا معنی ہے کہ حج کے اندر داخل ہونے کی نیت کرنا. اگر کسی نے نیت ہی نہیں کی ہے کہ میں حج کے اندر داخل ہو رہا ہوں, گرچہ وہ لباس پہن لے, اس کا حج درست نہیں ہوگا. اگر کسی نے نیت کر لی ہے کہ میں حج کے اندر داخل ہو رہا ہوں, اس کی نیت کی, اللہم لبیک عمرۃ, میقات سے کہا اس نے, لیکن لباس نہیں پہنا, اپنے اسی سادے لباس میں سلے ہوئے کپڑے میں وہ آگے بڑھتا رہا, میقات کراس کر گیا, تو اس کے اوپر فدیہ تو واجب ہو جائے گا, کفارت اس کو لگے گا, کیونکہ اس نے ایک غلط کام کا ارتکاب کیا جو احرام کی حالت میں اس کے لیے جائز نہیں تھا, لیکن اس کا حج درست ہو جائے گا کیونکہ اس نے نیت کر لی تھی. تو نیت کرنا یہ رکن ہے, بغیر نیت کے آپ کا حج باطل ہو جائے گا. تو پہلی چیز ہے کہ آپ نیت کریں میقات سے. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں انڈیا سے, ان کے لیے میقات کیا ہے؟ ان کے لیے میقات کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی فلائٹ میں رہتے ہیں, جہاز میں رہتے ہیں. لیکن حجاج کی جو پروازیں ہوتی ہیں ان میں باضابطہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم 2-4 منٹ کے اندر میقات کو کراس کرنے والے ہیں. اس لیے اس وقت جب اعلان کیا جائے تو فوراً وہ نیت کر لے کہ میں اب حج کے اندر داخل ہو رہا ہوں.
اس نسک کے اندر داخل ہو رہا ہوں، اللہم لبیک حجتن، یا اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو اللہم لبیک عمرتن، اس طرح وہ نیت کرے اور پھر تلبیہ پکارنا شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کے بعد تلبیہ پکارتا رہے وہ. تو اگر اس طرح اس نے نیت کر لی ہے تو الحمدللہ وہ حج کے اندر داخل ہو چکا ہے. یہ پہلا رکن ہے جس کے بغیر کسی کا حج درست نہیں ہو سکتا. دوسرا رکن ہے طواف افاضہ کرنا. دوسرا رکن ہے طواف افاضہ کرنا. طواف افاضہ کا مطلب یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو جو کہ عید کا دن ہوتا ہے، یعنی وقوف عرفہ کے بعد والا دن، عرفہ کے اندر وقوف 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے اور 10ویں تاریخ کو عید کا دن ہوتا ہے. تو 10ویں تاریخ کو یا اس کے بعد جب اس کے لیے آسانی ہو، یعنی اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10ویں تاریخ کو، اس کے بعد اس کے لیے وقت رہتا ہے جب اس کے لیے آسانی ہو. اگر 10ویں تاریخ کو نہ کر سکے تو اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ، خانہ کعبہ آنا اور اس کا طواف کرنا اور سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان، اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں. اگر کوئی شخص مکہ پہنچتے ہی طواف کرے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، لیکن 10ویں تاریخ کو وقوف عرفہ کے بعد طواف نہ کرے جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، تو اس کا حج باطل ہو جائے گا. طواف افاضہ نہ کرے تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یہ دوسرا رکن ہے. اور تیسرا رکن ہے وقوف عرفہ. اس کو عرفہ کے میدان میں 9ویں تاریخ کو پہنچنا ضروری ہے. کب تک پہنچنا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے دن کو نہ پہنچ سکے تو رات کو بھی پہنچ جائے تب بھی اس کا حج صحیح ہو جائے گا. کب تک؟ فجر کی اذان سے پہلے تک. شریعت کی اصطلاح میں یہی فقط ایک مسئلہ ہے جس میں رات دن کے تابع ہے، ورنہ شریعت کا اصل حکم یہی ہے کہ پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے. جیسے ابھی ہم اگر اسلامی تاریخ کا اعتبار کریں آپ تو آج کون سا دن ہے؟ بدھ نہیں ہے، جمعرات ہے. جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو نیا دن شروع ہو چکا، نئی تاریخ شروع ہو چکی ہے. اور تاریخ کی شروعات مغرب کی اذان سے ہوتی ہے. اس لیے ماہ رمضان میں پہلی تراویح کب پڑھتے ہیں آپ؟ عشاء کے بعد ہی، فوراً دن گزرنے کے بعد. ابھی آپ نے روزہ رکھنا شروع نہیں کیا ہے، آئندہ کل آپ روزہ رکھنا شروع کریں گے، لیکن تراویح پہلے پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح جس دن آخری روزہ ہوتا ہے آپ نے افطاری کر لی، ماہ رمضان آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ شوال میں داخل ہو چکے ہیں. تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اور رات کیا ہے؟ یہ دن اس کے تابع ہے سوائے ایک رات کے. وہ کون سی رات ہے؟ وقوف عرفہ کرنے والوں کے لیے جو لوگ حج کر رہے ہیں رات دن کے تابع ہے. حقیقت میں یہ رات کون سی رات ہے؟ 10ویں تاریخ کی رات ہے نا. اور وقوف عرفہ کس دن کرنا ہے؟ 9ویں تاریخ کو. لیکن شریعت نے اس رات کو مستثنا قرار دیا ہے. اس بارے میں عروہ بن مضرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو نص صریح کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی اذان سے پہلے بھی میدان عرفات میں قدم رکھ دیا اس کا صحیح ہے. اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے حکومت سعودی عرب کیا کرتی ہے کہ جب حجاج مغرب کے بعد میدان عرفات کو خالی کر دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں مزدلفہ کے لیے، تو پورا میدان خالی ہو جاتا ہے. اس وقت رات کے وقت 12 بجے کے بعد ان تمام مریضوں کو لے کر ایمبولینس سے میدان عرفات سے گزرتے ہیں تاکہ ان کا حج درست ہو جائے. تو عرفات کے میدان میں پہنچنا شرط ہے، اس کے بغیر آپ کا حج درست نہیں ہوگا. تو 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو اچھی طرح ذہن کے اندر رکھ لیں. اگر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نیت کرنا، طواف افاضہ کرنا 10ویں تاریخ کو یا 10ویں تاریخ کے بعد جب میسر ہو سکے، اگر 10ویں تاریخ کو نہیں کر سکا ہے کوئی، اور عرفات کے میدان میں پہنچنا 9ویں تاریخ کو دن میں. اگر دن میں نہ پہنچ سکے تو رات میں کم از کم پہنچ جائے فجر سے پہلے. یہ 3 اعمال اگر آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ آپ کا حج درست ہو چکا ہے. باقی جو دوسرے اعمال ہیں اگر نہ بھی کر سکے ہو، غلطی بھی ہو گئی ہو، تو شریعت نے اس کے لیے آپشن رکھا ہے، بدل رکھا ہے. آپ اپنے حج کو درست کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے درست کرنے کی گنجائش ہے. لیکن یہ 3 چیزیں اگر چھوٹ گئیں
تو آپ کا حج باطل ہو چکا، آپ یہ نہیں کر سکتے، اپنے حج کو درست نہیں کر سکتے. آپ کا حج اس سال فوت ہو چکا ہے، پھر بعد میں آئیے دوسرے سال اور بعد میں حج کر کے جائیے، لیکن اس سال آپ کا حج کیا ہو گیا؟ باطل ہو چکا ہے. تو یہ 3 اعمال سب سے اہم ہے. باقی جو دوسرے اعمال ہیں یا تو واجب ہیں یا مستحب ہیں. واجبات کون کون سے ہیں؟ واجبات حج کے اندر کل 8 ہیں، جن میں سے 8 کہہ رہا ہوں، کل 7 ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق عمرے سے ہے، یعنی عمرے میں صرف 2 ہے، اور باقی حج کے اندر اگر کوئی شخص حج کر رہا ہے تو اس کے اندر 7 ہوں گے. پہلا ہے میقات سے احرام کا لباس پہننا، احرام کی نیت کرنا. میقات سے احرام کی نیت کرنا یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے. ایک شروع میں ہم نے کہا تھا کہ نیت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ رکن ہے، بغیر نیت کے حج قبول ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ نیت کہاں سے کریں گے؟ اگر میقات سے پہلے کر لے، میقات کے بعد میں کرے، یعنی حج شروع کرنے سے پہلے کر لیا، اس کا حج باطل نہیں ہوگا، درست ہے. لیکن میقات سے اگر اس نے کیا ہے تو اس نے واجب کو بھی ادا کیا ہے. اگر میقات سے نہیں کیا، کراس کر لیا اور بعد میں جا کر اس نے نیت کی، تو اس کا حج تو درست ہو جائے گا، البتہ ایک واجب کا وہ ترک کرنے والا ہوگا، ایک واجب کو چھوڑنے والا ہوگا. اور اگر کوئی کسی واجب کو چھوڑ دے تو اسے دم دینا پڑے گا. اور دم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکہ کے اندر دم دیں، جس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، فقراء مکہ ہی اس کا گوشت کھائیں گے. تو اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، جن میں سے پہلا واجب کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا. یہ حج کے لیے بھی، عمرے کے لیے بھی، دونوں کے لیے. دوسرا واجب ہے کہ جب آپ عمرے سے یا حج سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد سر کے بال کو یا تو حلق کر لے، منڈوا لے، یا بال چھوٹا کر لے. خواتین کے لیے حلق کرنا نہیں ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس میں خواتین اور مردوں کے درمیان فرق ہے. خواتین کے لیے صرف چھوٹا کسی جگہ سے ہلکا سا بال کر لے، یہ کافی ہے، وہ بھی پورے سر سے نہیں خواتین کے لیے. لیکن مردوں کے لیے اگر مرد کوئی ہے اور چھوٹا کرنا چاہتا ہے تو پورے سر سے کرنا پڑے گا. اگر عورتوں کی طرح کسی ایک جگہ سے، جیسے بعض لوگ مروہ پہاڑی پر کھڑے رہتے ہیں قینچی لے کر، اور وہ کچھ پیسہ لے کر کیا کرتے ہیں، وہ کسی ایک جگہ سے تھوڑا سا بال کاٹ لیں تو کہتے ہیں کہ تم حلال ہو چکے. اس طرح حلال نہیں ہوتا ہے. تو پورے سر سے کاٹنا پڑے گا اگر چھوٹا کر رہا ہے. اور افضل یہ ہے کہ وہ سر حلق کرائے، منڈوائے. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ دعا کی ان لوگوں کے لیے جو سر حلق کراتے ہیں، اور 1 مرتبہ دعا کی قصر کرانے والوں کے لیے، بال چھوٹا کرانے والوں کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حج کے لیے بھی ہے اور عمرے کے لیے بھی، دونوں کے لیے کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. باقی جو چیزیں ہم بیان کریں گے اب، یہ صرف حج سے تعلق رکھنے والے ہیں، عمرے سے ان کا تعلق نہیں ہے. جیسے عرفہ کے اندر غروب شمس تک، سورج ڈوبنے تک وقوف کرنا. اگر کوئی شخص ظہر کے بعد گیا، عصر کے بعد گیا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے میدان عرفات سے، جو حدود عرفات ہیں، اس سے باہر نکل گیا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا ہے، اس لیے اس پر دم واجب ہو جائے گا. اس لیے عرفات میں کب تک رہنا ہے؟ سورج غروب ہونے تک. لیکن وہاں مغرب کی نماز نہ پڑھیں. سورج غروب ہو جائے پھر وہاں سے آپ مزدلفہ کی طرف نکل جائیں، اور مزدلفہ میں آ کر مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے ساتھ جمع کر کے اور قصر کر کے. عشاء کی نماز کے ساتھ جمع کر کے اور قصر کر کے مزدلفہ میں پڑھیں گے. عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. کچھ لوگ مغرب کے بعد ہی پہنچتے ہیں میدان عرفات میں، تو وہ اگر 1 سیکنڈ بھی وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں، تب بھی ان کا صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ظہر کے وقت یا ظہر سے پہلے ہی، زوال سے پہلے عرفات کے میدان میں آپ پہنچ جائیں صبح سویرے، اور وہاں پر ظہر کی نماز، عصر کی نماز جمع کر کے قصر کر کے پڑھیں، اور عصر کے بعد خصوصی طور پر دعاؤں میں مشغول رہیں. یہ وہ دن ہے جس کے لیے آپ حقیقت میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اتنا جو آپ نے سرمایہ خرچ کیا ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے،
اتنی محنت و مشقت کی ہے، حقیقت میں اسی وقت کے لیے کی ہے۔ یہ وقت پورے آپ کے سفر حج کے لیے سب سے قیمتی وقت ہے۔ 9 تاریخ کو عصر کے بعد مغرب تک اس وقت جتنا ہو سکے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگ لے۔ اللہ رب العالمین میدان عرفات میں حاضر رہنے والے بندوں کے لیے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ رب العالمین فخر کر رہا ہوتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے۔ تو یہ جو سعادت ہے یہ حقیقی سعادت ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے کریں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک دن کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے عام طور پر کہا ہے کہ کسی بھی صحابی کو آپ جا کے سنائیں یا میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر کہا اللہ رب العالمین نے کہ میں آپ کو جا کر قرآن پڑھ کر سناؤں۔ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ غور کریں کہ کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر سے کسی مخلوق کا نام لے کر کہے۔ کتنا اونچا مقام ہے اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں جو میدان عرفات میں اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ وقت ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں، جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر مانگ لیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے وہاں سے آئیں۔ یہ آپ کے لیے سب سے زندگی کا قیمتی لمحہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کر لیں جس وقت آپ دنیا میں آئے تھے۔ آپ کا رجسٹر بالکل کورا تھا، صاف شفاف تھا۔ آپ کے لیے اب دوسرا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس رجسٹر کو جس کو آپ نے اپنے گناہوں سے گندا کیا ہوا تھا اس کو بالکل صاف کر لیں۔ آپ نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ آئندہ کل سے جو آپ کی زندگی ہوگی گویا کہ آپ دنیا میں ابھی قدم رکھے ہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے سب سے اہم لمحہ آپ کی زندگی کا کہ آپ ابھی عرفات کے میدان میں عصر کے بعد موجود ہیں۔ تو وقوف عرفہ کرنے کے ساتھ ساتھ مغرب تک وہاں رکنا یہ واجبات حج میں سے، اگر کوئی مغرب سے پہلے وہاں سے آ جائے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ چوتھی چیز ہے رات گزارنا مزدلفہ کے اندر۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات نہ گزارے، وہاں سے ڈائریکٹ منی پہنچ گیا، مزدلفہ گیا ہی نہیں، تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا ہے۔ پانچواں ہے کہ 10ویں تاریخ کو زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا، اور باقی 2 دن یا 3 دن، اگر کوئی 3 دن رکنا چاہے تو اس کے لیے 3 دن، اور کوئی 2 دن صرف رکنا چاہے تو اس کے لیے 2 دن۔ باقی ایام میں کیا کرے؟ وہ زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مارے۔ ان جمرات کو ہمارے ملک کے لوگ شیطان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان ان کا انتظار کر رہا ہے کنکری کھانے کے لیے۔ میرے بھائیو، وہاں پر کوئی شیطان بیٹھا ہوا نہیں ہے آپ کے انتظار میں کنکری کھانے کے لیے۔ اس کو جمرات کہتے ہیں، جمرہ کی جمع ہے، اور جمرہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے، اس کے ڈھیر اگر جمع ہو جائے تو عربی میں اس کو جمرہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے جمرات۔ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، شیطان موجود ہے اس وجہ سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہاں پر شیطان موجود ہے اور اس نیت سے کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پر کنکری مارتے ہوئے گالی دیتے ہیں، بھدی بھدی گالیاں دیتے ہیں۔ بعض لوگ جوتے چپل سے جا کر وہاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ویڈیوز آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، آتے رہتے ہیں، جس سے اس عبادت کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک عبادت کر رہے ہیں آپ، کوئی مذاق نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی قصدن جان بوجھ کر اس طرح کرے تو کہیں ڈر ہے کہ دائرہ اسلام سے نہ نکل جائے، اس لیے کہ شریعت کے کسی مسئلے کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یہ کفر ہے۔ تو اگر کوئی مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے کہ اس شعیر اسلام کا میں مذاق اڑاؤں گا تاکہ لوگ ہنسے، تو ڈر ہے کہ کہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ ایک مذاق کی چیز نہیں ہے،
یہ عبادت انجام دے رہے ہیں، اس لیے اس سے ڈریں۔ تو پہلے دن جمرہ عقبہ کو اور باقی 2 دن یا 3 دن تینوں جمرات کو کنکری مارنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اس کے اندر شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر کوئی شخص کمزور ہو تو کسی کو نائب بنا کر اپنی طرف سے بھیج سکتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے کنکری مار لے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو دوسروں کو اپنا نائب بنا دینا چاہیے، وکیل بنا دینا چاہیے، بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں جا کر زبردستی۔ اس سال جو لوگ فوت ہوئے اللہ رب العالمین ان کے حج کو قبول فرمائے، انہوں نے شہداء میں درج کرے، تو ان میں سے بہت سارے لوگ یہی کمزور تھے، ضعیف تھے، جس کی وجہ سے وہ اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکے اور جاں بحق ہو گئے۔ تو اگر کوئی کمزور ہے تو کسی کو اپنا کر دے۔ اتنا وقت ہو چکا ہے، گھڑی خراب تھی، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اب 5-10 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ چھٹی چیز ہے، چھٹا جو مسئلہ ہے جو واجب ہے حج کے اندر، منا کے اندر رات گزارنا۔ منا کے اندر رات گزارنا۔ 8ویں تاریخ کو بھی حجاج منا میں پہنچتے ہیں، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ وہ رات اگر نہ گزارے کوئی حرج نہیں ہے، وہ واجب میں داخل نہیں ہے۔ لیکن جو منا کے اندر رات گزارنا واجب ہے، وہ کون سی رات ہے؟ 10ویں تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، 11ویں تاریخ کی رات، اس کے بعد والی رات جو آئے گی 12ویں تاریخ کی رات، یہ 2 راتیں گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نکلنا چاہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے منا کے حدود سے نکل جائے۔ اگر نہ نکلے، مغرب کی اذان ہو گئی، سورج غروب ہو گیا اور منا کے اندر ہی ہے، تب وہ نہیں نکل سکتا۔ اب وہ رات بھی گزارے اور دن کو زوال کے بعد کنکری مار کر ہی پھر وہ باہر جا سکتا ہے منا سے، اس سے پہلے نہیں جا سکتا۔ اس لیے کسی کو اگر نکلنا ہو تو کوشش کرے کہ غروب سے پہلے وہ نکل جائے۔ تو رات گزارنا منا کے اندر یہ بھی واجب ہے۔ اور آخری چیز جو واجب ہے وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع یہ آخری عمل ہوگا آپ کا مکہ کے اندر، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حج کے اعمال جو ہے اس کے بعد کوئی عمل آپ کا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے کہ اب جانے کے لیے آپ تیار ہیں، سامان سمیٹ رہے ہیں یا بس کا انتظار کر رہے ہیں، ٹکٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ویزے کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح کے کاموں میں یعنی جانے کی تیاری اب آپ کی ہو رہی ہے، وہاں رکنے کی تیاری اب نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ کو طواف افاضہ نہ کر سکے، کمزور تھا، اس دن چونکہ کئی کام رہتے ہیں، مزدلفہ سے مینا پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، خصوصاً اگر کوئی عمر دراز ہو، عموماً یہی سب بھٹکتے ہیں، اپنے خیمے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر ان کے ہمراہ کوئی وہاں کا باشندہ نہ ہو، باشندے کے مطلب جو وہاں رہ رہے ہیں، چاہے مقیم ہو چاہے وہاں کے اصل باشندے ہوں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے خیمے تک پہنچنا۔ یہاں لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اگر پہنچ بھی گئے تو کئی کام رہتے ہیں، ایک تو کنکری مارنا، قربانی کا مسئلہ اب الحمدللہ حل ہو چکا ہے، بینک میں پیسہ جمع کر دیں، اب آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ کام آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ پھر حلق کرنا ہے، سر کے بال کو یا تو منڈوانا ہے یا پھر چھوٹا کرنا ہے، ایک کام ہے۔ اور پھر اسی دن ہے کیا، کیا کہتے ہیں، طواف کرنا، طواف قدوم اسی کو، طواف افاضہ اسی کو کہتے ہیں، طواف افاضہ اسی کو کہتے ہیں 10ویں تاریخ کو۔ اگر کوئی شخص اسی دن طواف افاضہ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے مؤخر کر سکتا ہے، آئندہ کل جا کر لے، پرسوں جا کر لے، پورا مینا سے فارغ ہو جائے، اپنے ہوٹل پہنچنے کے بعد 3 دن بعد کرے، 4 دن بعد کرے، کوئی حرج نہیں ہے، اسے مؤخر کر سکتا ہے اپنی سہولت کے حساب سے۔ کب تک مؤخر کر سکتا ہے؟ طواف وداع تک اسے مؤخر کر سکتا ہے، طواف وداع تک اسے مؤخر کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اتنی بھی گنجائش ہے کہ آخری طواف وداع جب کر رہا ہو تو ایک ہی نیت سے طواف افاضہ اور طواف وداع دونوں کر سکتا ہے، ایک ہی طواف دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا، طواف افاضہ کے لیے بھی اور طواف وداع کے لیے، دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر وہ مکہ چھوڑ کر چلا جائے، اس کا حج الحمدللہ صحیح ہو گیا۔ تو 3 چیزیں ہم نے ذکر کی جو ارکان میں سے ہیں، اور باقی یہ 7 چیزیں جو واجبات میں سے ہیں۔ ان واجبات میں سے کسی بھی واجب کو ترک کرے تو وہ ایک
دم دے کر اپنے حج کو صحیح کر سکتا ہے. باقی جو اعمال ہیں اور بے شمار اعمال اور ہیں, جیسے اجتباء کرنا, یعنی جب طواف قدوم کر رہے ہو تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے, اس کو اجتباء کہتے ہیں. یہ مستحب ہے, اگر کوئی نہ کرے تو حج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کرے تو نیکی ملے گی, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. زمزم کا پانی پینا طواف کے بعد مستحب ہے. 2 رکعت سنت ادا کرنا مقام ابراہیم میں ہو یا کسی دوسری جگہ پہ سنت ہے, کرے تو نیکی ملے گی, نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا. رمل کرنا, سعی کرتے وقت جو ہری لائٹیں ہیں ان کے درمیان دوڑنا, یہ سب مستحب اعمال میں سے ہے. بے شمار اعمال ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا صفا میں مروہ میں, اسی طرح کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا جمرات میں, یہ سب مستحب اعمال ہے. اگر کوئی نہ کرے, یوم الترویہ والا جو عمل ہے 8ویں تاریخ کو مینا پہنچنا, یہ سب مستحب ہے. اگر کرے تو نیکی ملے گی, نہ کرے تو حج کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان اعمال کے علاوہ جتنے اعمال حج کے سب مستحب ہیں. عمرے کا بھی تقریباً طریقہ یہی ہے. ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا آج, کہ عمرہ بار بار کرنے کا کیا حکم ہے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے بھی, وہ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر تنعیم جاتے ہیں, جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے, جو حدود حرم سے باہر ہے, اور پھر وہاں سے ایک دوبارہ احرام پہن کر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر فارغ ہوئے پھر جاتے ہیں, اور اس طرح عمرے پر عمرے کرتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگ جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو پوچھ کر جاتے ہیں, تم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ میں نے 20 کیے تھے. تمہارا ریکارڈ توڑ کے آؤں گا میں. تو اس طرح پہلے سے نیت کر کے رہتے ہیں کہ اتنے عمرے مجھے کرنے ہیں. یہ طریقہ شرعی طریقہ نہیں ہے. آج کی تاریخ میں مکہ پہنچنا نہایت آسان ہے. 3-4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں مکہ پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا. پیدل یا سواری بھی جو میسر تھی کئی دن لگ جاتے. بعض لوگ مہینوں کا سفر کر کے مکہ پہنچتے تھے. اللہ کے رسول ہی خود کئی دن سفر کرنے کے بعد مکہ پہنچے تھے. جس حدیث کو دلیل بنا کر بار بار یہ مسجد عائشہ سے یہ عمرہ کیا جاتا ہے تنعیم سے, خود وہی حدیث دلیل ہے کہ یہ عمل غیر مشروع ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا, جب وہ سفر کے لیے نکلی حج کے لیے تو حائضہ ہو گئی, جس وجہ سے رونے لگی. اللہ کے رسول نے کیا کہا, افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت. ایک حاجی جو عمل کرتا ہے آپ بھی کرتی رہے, صرف بیت اللہ کا طواف آپ نہیں کر سکتی. اس وجہ سے وہ عمرے سے محروم رہ گئی. حج کا دن شروع ہو چکا اور ان کا عمرہ باقی رہ گیا, وہ عمرہ نہیں کر سکی. حج کر لی, حج سے فارغ ہو گئی. اب جب واپس ہونے کا وقت آیا تو اما عائشہ رو رہی ہیں کہ سب لوگ حج اور عمرے کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف حج کے ساتھ واپس ہو رہی ہوں, عمرہ کے بغیر. تو ظاہر سی بات ہے کہ افسوس کی بات ہے. پھر دوبارہ کب موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول کے ساتھ موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو یہ بہت بڑے خسارے کا سودا تھا. تو اما عائشہ رونے لگی. تب اللہ کے رسول نے ان کے بھائی عبد الرحمن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تنعیم کی طرف, جو کہ اقرب الحل تھا, یعنی حدود حرم کا جو ایریا ہے وہ سب سے قریب جگہ تھی جہاں سے حدود حرم ختم ہو رہا تھا. تو یہاں بھیجا. اس جگہ کا نام تنعیم ہے, آج مسجد عائشہ کے نام سے معروف ہے. آج ایک شاندار مسجد بن گئی ہے. وہاں پہنچے, وہاں سے دوبارہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا اور پھر وہاں سے آئے مکہ خانہ کعبہ اور انہوں نے اپنا عمرہ ادا کیا. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بہن کے ساتھ گئے ہوئے تھے, اگر یہ جائز ہوتا اور یہ نیک عمل ہوتا, ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام ہم سے کہیں زیادہ حریص تھے نیک عمل کے, تو ضرور جب وہ جا ہی چکے تھے وہاں اپنی بہن کے ساتھ تو ضرور وہ عمرہ کرتے. اگر یہ شریعت ہوتی تو خود اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ جب انتظار کر ہی رہے تھے اما عائشہ کا, تو کوئی چیز مانع نہیں تھی کہ وہ بھی اس اجر سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے نامہ اعمال میں اس اجر کو بھی شامل کر لیتے. لیکن یہ اللہ کی شریعت نہیں میرے بھائیوں, کہ آپ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کی نیت سے حدود حرم سے باہر جائیں, چاہے تنعیم جائیں, چاہے طائف کی طرف جائیں, چاہے جدہ کی طرف جائیں, چاہے کسی دوسری طرف جائیں, اس نیت سے باہر نکلنا کہ میں دوبارہ عمرہ کروں گا حدود حرم سے, شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے.
اس کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے، آپ کے صحابہ اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں تھا جو آج لوگوں نے بنا لیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی کام سے باہر جائے، ضرورت پڑ گئی، اچانک جدہ جانا پڑا، مدینہ جانا پڑا، ریاض جانا پڑا، طائف جانا پڑا، کہیں باہر جانا پڑا اپنے کسی کام سے، اب وہ دوبارہ مکہ واپس ہو رہا ہے، تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ دوبارہ احرام پہن کر مکہ میں داخل ہو اور عمرہ کرے، اس لیے کہ وہ عمرے کی نیت سے باہر نہیں نکلا تھا، اپنے کام سے باہر نکلا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نیتوں کا مالک ہے۔ اگر کوئی کہ میرا فلاں کام ہے، فلاں سے ملاقات کرنے جانا ہے یا فلاں جگہ کی زیارت کرنے کے لیے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اس کو بہانے کے طور پر، حیلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا حقیقت میں آپ کی ضرورت تھی۔ تو اگر کوئی کسی دوسرے کام سے باہر جائے تو کر سکتا ہے، لیکن اس نیت سے باہر نکلنا کہ میں عمرہ کروں گا، یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے ذہن کے اندر ان چیزوں کو محفوظ کر دے۔ اللہ رب العالمین اس عبادت کو جو طلب علم ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر ہمیں اخلاص عطا فرمائیں اور مکمل اجر عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین دین کا ہمیں عالم بنائیں۔ اللہ رب العالمین حج و عمرے کی بار بار ہمیں سعادت نصیب کرے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم نماز کے مسائل کو شروع کریں گے جو کہ شیخ نے بیان کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے طہارت کے مسائل۔ میں گزارش کروں گا تمام بھائیوں سے، بلکہ اپنے ساتھیوں سے بھی آپ گزارش کریں، رشتہ داروں سے گزارش کریں کہ ان دروس میں حاضر رہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ مسائل آتے ہیں تو میرے سامنے آئے، میں انہیں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے درس میں ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے جائیں گے، 90% لوگ جواب نہیں دے پائیں گے، حالانکہ روزانہ ان مسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے دین کو اچھی طریقے سے سیکھیں۔ طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، کون سا پانی استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے، کون سا پانی ناجائز ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے۔ ازدواجی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، ان مسائل کو بہت سارے علماء بیان نہیں کرتے، اپنے موضوع کا درس کا موضوع نہیں بناتے، اور لوگ شرم و حیا کی وجہ سے نہیں پوچھتے، حالانکہ ضرورت سب کو پڑتی ہے، اور جہالت کی بنا پر عمل کرتے رہتے زندگی بھر۔ اس لیے ان مسائل کو سیکھیں، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان دروس میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔